اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 11th کلاس، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمرجنسی اینڈ ڈسکریشنری پاورس آف دا پریزیڈنٹ آف انڈیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم ایمرجنسی پاورس پر بات کریں گے. ایمرجنسی اچانک پیدا ہونے والی ایک صورتحال ہوتی ہے جس میں فوراً ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس صورتحال میں ملک کے سربراہ کو کچھ خاص اختیارات حاصل ہیں. صدر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کو کچھ سخت اختیارات سے مسلح کیا گیا ہے جن کو ایمرجنسی پاورز یا اختیارات کہا جاتا ہے. ایمرجنسی پاورز is a bottomless well of dictatorial possibilities. آئین کے دفعہ 53 کے تحت اختیارات صدر کو جو حاصل ہیں ان کا استعمال صدر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر از خود کرتا ہے یا پھر ماتحت عملے کے ذریعے سے کراتا ہے، لیکن وہ بھی آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے، ہاں آئین کے دفعہ 352 کے تحت صدر ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس کی خاطر اس سے وزراء کی کونسل جس کی سربراہی وزیر اعظم کر لیتا ہے کی جانب سے تحریری طور پر التجا ملنی چاہیے، گزارش ملنی چاہیے، جن کو ہم کہیں گے گزارشات حاصل ہونی چاہیے. ایمرجنسی کے اس اعلان کو صدر کو پارلیمنٹ کی جانب سے 1 مہینہ کے اندر منظوری ملنی چاہیے اور اس منظوری کو 2/3 اکثریت حاصل ہونی چاہیے. Such a proclamation must be approved by the parliament within 1 month by 2/3 majority. Dear students, now the first emergency power, war or external aggression, جنگ یا بیرونی جارحیت. آرٹیکل 352 کے تحت صدر ایمرجنسی لاگو کر سکتا ہے جب ملک کی سالمیت کو یا کسی حصے کو خطرہ لاحق ہو. بیرونی حملہ پر بھی یہ ایمرجنسی لاگو کی جاتی ہے. اندرونی حالات اگر ملک کے خراب ہوں اس صورت میں بھی ایمرجنسی صدر کی جانب سے لاگو کی جا سکتی ہے. یہ ایمرجنسی 6 مہینوں تک رہ سکتی ہے. اسے مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو. اس ایمرجنسی سے کیا اثرات پڑتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. 1 مہینہ کے اندر پارلیمنٹ سے اس کی اجازت ملنی چاہیے. پہلے اجازت طلب کرنے کی مدت 2 مہینے کی تھی، لیکن بعد میں اسے 44th امینڈمنٹ میں 1 مہینہ کیا گیا. اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس ایمرجنسی کے وار اور ایکسٹرنل ایگریشن کے دوران جو ایمرجنسی لاگو کی جاتی ہے اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ فیڈرل سسٹم کو یونٹری سسٹم میں تبدیل کیا جاتا ہے اور قانون سازی اسٹیٹ لسٹ پر کی جاتی ہے. آرٹیکل 19 کے تحت جو بنیادی حقوق شہریوں کو حاصل ہیں انہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے. مرکز کی جانب سے ریاستوں کو ہدایات ملتی رہتی ہے کہ کس طرح اختیارات کو عملی جامہ پہنایا جائے. باضابطہ طور سے یہ ہدایات ریاستوں کو ملتی رہتی ہیں. Dear students, now another constitutional emergency under Article 356 اسے ہم آئینی ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں. آئین کے دفعہ
356 کے تحت صدر اس وقت یہ ایمرجنسی لاگو کر لیتا ہے جب ملک میں امن و امان میں خرابی پیدا ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو، لا قانونیت پیدا ہو، حالات خراب ہوں۔ یہ ایمرجنسی پہلے 2 مہینوں کی خاطر لاگو کی جاتی ہے، پھر اسے مزید بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس بڑھاوے کی خاطر پارلیمنٹ کی جانب رجوع کرنا لازمی ہے۔ لیکن اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ اسمبلی از ڈیزالوڈ اور سسپینڈڈ۔ صدر کے حوالے سے تمام تر اختیارات گورنر کو حاصل ہوتے ہیں، اسے صدر راج کہا جاتا ہے۔ گورنر وزراء کے طرز پر مشیروں کی مدد سے حکومت چلاتا ہے۔ گورنر enjoys all powers on behalf of president. Now the third kind of emergency, that is financial emergency. Under Article 360, مالی ایمرجنسی، آئین کے دفعہ 360 کے تحت صدر اس قسم کی ایمرجنسی کو اس وقت لاگو کر لیتا ہے جبکہ مالی حالات کو خطرہ لاحق ہو یا مالی حالات ریاستی سطح یا ملکی سطح پر خراب ہوئی ہوں۔ اس کی مدت پارلیمنٹ کے فیصلے پر انحصار رکھتی ہے۔ یہ کتنی مدت تک رہے گی؟ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ریاستوں کو مرکز کی جانب سے مالی ضابطگیوں کے حوالے سے ہدایت پر عمل پیرا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ صدر کو یہ اختیار حاصل ہیں کہ وہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کریں، ان کے وظائف کم کریں، اور یہ ججز پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ President is allowed to reduce salaries and allowances of public servants, including judges. Dear students, now the discretionary powers of the President of India. یہ وہ اختیارات ہیں جو صدر کے ثوابدید پر ہوتے ہیں، مرضی کے اختیارات، ڈسکریشنری پاورز۔ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے انڈیا کا صدر رسمی اختیارات رکھتا ہے۔ اس کے اختیارات اصل میں وزراء کی کونسل کے ساتھ پرائم منسٹر استعمال میں لاتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صدر کو تمام لیے گئے فیصلہ جات سے باخبر رکھیں۔ صدر کئی معاملات پر پرائم منسٹر کو تحریر بھیجتا ہے کہ وہ اپنی رائے زنی کریں۔ صدر کو 3 مرضی کے اختیارات حاصل ہیں۔ فرسٹ، ریکنسیڈریشن آف اے ڈیسیژن، فیصلہ پر نظر ثانی کرنا۔ صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پاس شدہ قانون پر دستخط کرنے سے پہلے اس پر دوبارہ غور و خوض کرنے کی خاطر واپس بھیج دیں۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ دوبارہ بھیجنے پر اگرچہ صدر کو دستخط کرنا ہے، لیکن اس کی مرضی حاصل کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اس کی رائے بہت وزن رکھتی ہے۔ ایسا بہت دفعہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے۔ حکومت ان معاملات پر عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہوتی ہے۔ نیکسٹ، ویٹو پاورز، نہ کرنے کا اختیار۔ پارلیمنٹ میں پاس شدہ بل صدر کے پاس دستخط کی خاطر جاتی ہے تاکہ یہ قانونی شکل اختیار کرے، لیکن صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے روک سکتا ہے یا دستخط کرنے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ مالی بل نہیں ہونی چاہیے تبھی تو ایسا وہ کر سکتا ہے۔ بل کو واپس کر سکتا ہے، دوبارہ پاس ہونے پر پھر سے واپس کر سکتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی مطمئن نہ ہو تو اس صورت میں وہ بل کو اپنے پاس التوا میں رکھتا ہے بغیر کسی ٹائم لمٹ کے۔ یہ صدر کا پاکٹ ویٹو کہلاتا ہے۔ Can keep the bill pending without any time limit. It is known as pocket veto. اس طرح بل کو وہ خاموشی سے ختم بھی کر لیتا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔
Dear students, now selection of PM. वजीर आजम के तकर्रुर करने पर भी सदर को ऐसा इख्तियार हासिल है, यानी मर्जी का इख्तियार. प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन लोकसभा, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. सदर पार्लियामेंट में इलेक्शन के बाद अक्सरियत हासिल होने वाली पार्टी के लीडर को, या फिर अगर ऐसा न हो तो कोalition में एतमाद हासिल होने वाले फर्द को वजीर आजम मुकर्रर कर लेता है. लेकिन अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी यानी 50% प्लस 1 कम से कम सीट्स हासिल न हो पाए, कोalition भी मुमकिन न हुई हो, तो उस सूरत हाल में सदर किसी भी फर्द को वजीर आजम बनने की खातिर दावत दे सकता है जिस पर उसे एतमाद हो कि वो हुकूमत आसान तरीके से चला सकता है. अगरचे दावेदार और भी हों, लेकिन ये सदर की मर्जी पर मुनहसर है. लेकिन उस सूरत हाल में मुकर्रर शुदा वजीर आजम को सदर के कहने पर मेजॉरिटी पार्लियामेंट में साबित करनी होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के मौजू के हवाले से हमने ये आइडियाज शेयर की. व्हाट आर द इमरजेंसी एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And our next topic will be inshallah what are the powers of Prime Minister of India. जरूर वॉच करिएगा. अस्सलामु अलैकुम.